السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی 12 مہینوں میں سے محرم الحرام کی نفلی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا خاص ہیں۔ محرم الحرام اسلامی قمری سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت اور مقدس ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس مہینے کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن بہت ہی زیادہ فضیلت و برکت والا دن ہے۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اس دن نازل ہوئی، اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج بخشا گیا، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت عطا ہوئی۔ جس دن آسمان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ یہی عاشورہ کا دن تھا۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ محرم کا چاند جب محرم الحرام کا چاند دکھے تو چاہیے کہ یہ دعا مانگے۔ نفل نماز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 2000 ایسے محل عطا فرمائے گا جس کے ہر محل میں یاقوت کے 1000 دروازے، ہر دروازے میں ایک تخت سبز جبر جد کا بچھا ہوگا، ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس نماز کے پڑھنے سے 6000 بلائیں دور ہوں گی اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ پہلی شب جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام کے بعد 3 مرتبہ پڑھے سبحان الملک القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ انعام اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھے تو اسے بفضل باری تعالیٰ بے شمار عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھتا ہے۔ یکم محرم الحرام جو کوئی یکم محرم الحرام کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا مانگے۔ تو بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پروردگار عالم اس شخص کو شر شیطان سے محفوظ رکھے گا اور اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، اس کے رزق و حلال میں برکت عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن
جو کوئی عاشورہ کے دن 6 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ والشمس، سورہ والضحیٰ، سورہ اذا زلزلت، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھے، یہ نفل اشراق کے وقت پڑھے اور پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر 7 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے اور جو بھی اپنی جائز حاجت ہو اس کے لیے دعا مانگے، پھر یہ دعا مانگے: انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ 2 نفل: جو کوئی عاشورہ کے دن چاشت کے وقت 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لو انزلنا سے سورہ حشر کی آخری آیات تک پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر 1 مرتبہ یہ دعا نہایت توجہ و یکسوئی سے پڑھے: بفضل باری تعالیٰ اس نفل نماز اور دعا کی برکت سے بے پناہ ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ وظائف: ذیل میں دی ہوئی دعا محرم الحرام کی پہلی شب سے 10ویں تاریخ تک روزانہ بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ اس طرح سے پڑھے کہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب سے 10ویں تاریخ کی شب تک روزانہ بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ چوتھا کلمہ توحید پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو گناہوں کی معافی عطا ہوگی، پروردگار عالم اس پر خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ جو کوئی عاشورہ کے دن نماز عصر کے بعد نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور جلد ہی اس کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ دعا یہ ہے: حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جو کوئی محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ بلا ناغہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: اس دعا کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور چہرے پر پھیرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے گناہوں سے ایسا پاک فرمائے گا کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جو کوئی عاشورہ کے دن باوضو حالت میں 70 مرتبہ یہ پڑھے: حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی عاشورہ کے دن باوضو حالت میں 100 مرتبہ ذیل میں دیے ہوئے کلمات اس طرح سے پڑھے کہ اول و آخر درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کاموں کے کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ جو کوئی عاشورہ کے دن ذیل میں دی ہوئی دعا 7 مرتبہ پڑھے گا تو بفضل باری تعالیٰ سارا سال جملے آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال موت کا حملہ بھی اس پر نہ ہوگا اور جس سال اس کی موت ہوگی اس سال اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ دعا یہ ہے: محرم الحرام کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں مبارکہ میں آئی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ، ذی الحج کے روزے 1 سے 9 تک، ہر مہینے کے 3 روزے، 2 رکعتیں فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ ایک اور حدیث پاک میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے یوم عاشورہ کے روزے کے کسی روزے کا قصد کرتے نہیں دیکھا اور سوائے رمضان کے کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا، لہٰذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد دوسرے فضیلت والے روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین عبادت رات کے وقت کی نماز ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے ساتھ 1 یا 2 روزے یعنی 9ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا بہت اچھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کی جستجو کی تاکید کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر شریف میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک حیات رہا تو آئندہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں محرم کے دنوں میں روزے رکھنے کو پسند فرمایا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد روزہ رکھو اور یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ 1 دن ہی کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ وائڈ انٹرسٹ کو ابھی تک لائک، شیئر، سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔